Who is التجا مفتی? Is she a big leader? کوئی فارمر منسٹر رہ چکی ہے, فارمر MLA رہ چکی ہے, اسپوکس پرسن ہے یا کہیں ہے؟ ابھی ان کا بس ایک ہی یہ ہے کہ شی از دا ڈاٹر آف محبوبہ مفتی. پہلا یہ تو کہ ایبروگیشن آف 370 ہوا نہیں ہے, مطلب 370 ایز این آرٹیکل ہیز ناٹ بین ایبروگیٹڈ. جو چاہتا ہے اس کو واپس لانے میں ہم کو کوئی پریشانی نہیں ہے کہ وہ بھی اس پروٹیسٹ کا حصہ بنے. سجاد لون صاحب, اٹ از ویری رچ دیز کمنٹس کمنگ فرام اے پرسن ہو سٹس ود دا RSS. بس 450 ووٹ سے جیتا ہے وہ, سو کرے اب اپنی کانشنسی میں کام کرے. کل چیف منسٹر عمر عبداللہ نے ایک 7 گھنٹے کی میٹنگ اپنے MLAs کے ساتھ منعقد کی, ایک آف سائٹ میٹنگ, جہاں پہ انہوں نے کہا اس میٹنگ میں ڈسکس ہوا جو 19 ماہ سے ان کی سرکار چل رہی ہے, گڈ, ناٹ سو گڈ اینڈ ایوری تھنگ ان بٹوین. اب ان 7 گھنٹوں میں ایگزیکٹلی کیا ڈسکس ہوا, کیا نکل کے آیا اور اس کی ریاکشنز, یہ ہم آج ڈسکس کریں گے نیشنل کانفرنس کے اسٹیٹ اسپوکس پرسن عمران نبی ڈار سے. آپ کا خیر مقدم ہے کشمیر لائف میں. شکریہ. میرا سب سے پہلے سوال آپ سے یہ ہے کہ جو کل میٹنگ ہوئی جو 7 گھنٹے چلی, اس کا ایگزیکٹلی کیا ایجنڈا تھا؟ دیکھیے, ایجنڈا تو آلریڈی عمر صاحب نے اپنی ٹویٹ میں بیان کیا تھا. ایک فرینک ڈسکشن ہوا کل میٹنگ میں. 7.5 گھنٹے یہ میٹنگ چلی. جو ریویو 19 مہینے کا ریویو جو لینا چاہیے تھا وہ کل خود چیف منسٹر نے لیا. کل کی میٹنگ میں خاص کر جو منسٹریز کو لے کر کامز کو, ان کے کام کو جو ورکس ہو رہے ہیں اس کو لے کر جو MLAs کے کنسرنز تھے, خدشات تھے, اس پہ بات ہوئی. جو پارٹی کا لاہ عمل ہوگا, کیا آگے پولیٹیکلی کس طریقے سے گورنمنٹ کو آگے چلنا ہے, اور جو چیلنجز اس ٹائم پہ اس سرکار کو ہے, جو درپیش چیلنجز ہیں, بالخصوص جو ہمارا کانسٹیٹیوشنل جو رائٹس ہم سے چھینے گئے اس پہ بہت زیادہ ڈسکشن ہوا. ریزرویشن کے ایشو پہ بہت ڈسکشن ہوا. اوور آل جو ایک نیریٹیو جو پورے 19 مہینے یہاں پہ چل رہا ہے اس پہ ایک بے باک طریقے میں ڈسکشن ہوا, اور وداؤٹ اینی ہولڈس, مطلب اپنے طریقے سے ہر کسی نے اپنی بات رکھی. عمر صاحب نے سب کو یہ ہدایت دی تھی کہ نو بڈی از ابو اینی ون ان دس میٹنگ, سو ہر کوئی اپنی بات بے باک طریقے میں رکھ سکتا ہے, اور سب نے رکھی. اور انہوں نے اچھی باتیں بھی بولی, کہیں پہ کچھ جو کسی کو اچھی نہیں لگی وہ بھی بولی گئی. جو ایک گھر میں اور جو ایک انٹرنل آڈٹ جو ہوتا ہے جس کی بات ہوتی ہے, وہ ہر کسی ایشو پہ اس بات پہ ایشوز پہ بات ہوئی, جس کا نتیجہ پھر آپ کے سامنے آیا جب ہمارے چیف اسپوکس پرسن تنویر صادق صاحب نے جو ایک جب میڈیا کے سامنے انہوں نے بیان رکھا, انہوں نے واضح کیا کہ کلیکٹیولی جو ریزالو کیا گیا ہے کہ جموں کشمیر کے لیجسلیٹرز, اسمبلی کے MLAs, وہ سارے ایک ساتھ گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس جائیں گے, اور پارلیمنٹ کا سیشن جب سٹارٹ ہوگا, مانسون سیشن, وہاں پر جا کے پارلیمنٹ کے باہر یا جنتر منتر کے باہر, ابھی وہ وینیو ڈیسائیڈ ہونے والا ہے, وہاں پر ہمارے MLAs بیٹھ کے, اور جو کوئی سینئر لیڈر ہوگا وہ ان کے ساتھ جائیں گے, اور جو بھی اس میں حصہ لینا چاہتا ہے دے آر فری ٹو جوائن اس, اینڈ وی ول کلیکٹیولی گو دیر اینڈ آسک کہ جو ہم سے ہم وعدے کیے گئے تھے وہ پورے کیے جائیں. کل سے نیوز میں چل رہا ہے کہ پروٹیسٹ ہوگا اباؤٹ اسٹیٹ ہوڈ. آپ کہہ رہے, ابھی آپ نے کہا کہ آپ نے ایک جنرلائز اسٹیٹمنٹ کہا کہ جو بھی وعدے ہم سے کیے, کیا آپ اسپیسیفائی کر سکتے ہیں کہ ایگزیکٹلی کس بات کو لے کے وہاں پہ پروٹیسٹ ہو؟ Our demand is not, see, first of all we need to understand these things, that statehood was never our demand. Statehood was promised by government of India. Statehood promise kiya hai on the floor of the parliament خود ہوم منسٹر نے. In fact twice prime minister نے بولا کہ پہلے یہاں پر ڈیلیمیٹیشن ہوگا, اس کے بعد الیکشن ہوگا, اور تیسری چیز انہوں نے بولا تھا اسٹیٹ ہوڈ دیا جائے گا. یہ تو ان کی کمٹمنٹ ہے, ہم نے کبھی یہ نہیں مانگا. یہ ہماری اسٹیٹ ہوڈ ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے. ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو اسٹیٹس کو اگست 4, 2019 کو تھا وہ واپس ملنا چاہیے ہم کو. دس از آور کنسسٹنٹ ڈیمانڈ. ابھی جو جس چیز پہ ہم نے PAGD بنایا تھا یا جو ایشوز ہم نے اس ٹائم پہ ریز کیے تھے, وی آر ناٹ سائڈ لائننگ فرام دیٹ ایشو. کل جو ہم نے جب ہمارے لیجسلیٹرز دلی جائیں گے اور
وہاں پہ جو پروٹیسٹ ہوگا وہ پروٹیسٹ ہمارے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کو لے کے ہوگا, ہم سے جو ہمارے حقوق چھینے گئے اس کو ریلیٹڈ ہوگا یہ سارے پروٹیسٹ. Are we talking about Article 370? کانسٹیٹیوشنل رائٹس میں ہر کوئی چیز آتی ہے. اٹ از ناٹ اونلی اباؤٹ آرٹیکل 370. سی فرسٹ آف آل مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک مس نامر ہے میڈیا میں جو مجھے لگتا ہے کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. پہلا یہ تو کہ ایبروگیشن آف 370 ہوا نہیں ہے, مطلب 370 ایز این آرٹیکل ہیز ناٹ بین ایبروگیٹڈ. اس کے پروویژنز آف آرٹیکل 370 اسٹینڈ ان آپریٹو. وہ خود ہوم منسٹر کا اگر آپ اسپیچ سنیں گے جو پارلیمنٹ میں انہوں نے دی ہے, انہوں نے اس کے جو 1, 2, 3 آرٹیکل 370 کے پروویژنز ہیں, سب کلازز ہیں, ان کو ان آپریٹو کر دیا ہے. آرٹیکل 370 از ناٹ آؤٹ آف کانسٹیٹیوشن, اٹ از اسٹل دیر. اس کے جو کلازز ہیں ان کو ان آپریٹو کر دیا گیا ہے. بٹ وہ جو کلازز جن کی ہم بات کر رہے ہیں دیٹ گیو اے اسپیشل اسٹیٹس, ان وجہ سے جموں کشمیر کو ایک اسپیشل اسٹیٹس مل رہا تھا. دیٹ از واٹ, بیکاز وی شوڈ ناٹ, ہم کو سیمنٹکس میں نہیں, ٹرمینالوجی میں نہیں پھنسنا چاہیے. ہم کو ایک اوور آل پکچر, جو ہم نے, اگر آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے جو اسمبلی میں ریزولوشن پاس کیا, ہم نے پاس کیا, اس میں ہم نے کلیئرلی لکھا ہوا ہے جو ہمارے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں. کانسٹیٹیوشنل رائٹس میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. آرٹیکل 370 تو کہیں ہے ہی نہیں, مطلب آرٹیکل 370 تو ایبروگیٹ ہوا نہیں ہے. اٹ از پارٹ اینڈ پارسل آف دا کانسٹیٹیوشن ابھی بھی. بٹ دیر آر سو مینی ایشوز دیٹ وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ. اٹ از ناٹ اباؤٹ اونلی 370. دیر آر ادر ایشوز آلسو, دیر آر ادر تھنگس آلسو جو کہ ایک ملا کے ہمارا جتنا ہم کو کانسٹیٹیوشنل رائٹ گورنمنٹ آف انڈیا سے ایگریمنٹ میں ملا تھا آفٹر ڈسکشن. دیکھیے یہ وہ بھی 370 کے جتنے بھی کلازز جو ڈیسائڈ ہوئے تھے یہ اوور نائٹ ڈیسائڈ نہیں ہوئے تھے. اس پہ بہت خط و کتابت ہوئی تھی اس ٹائم کی لیڈرشپ میں. مطلب یہاں سے تقریباً جو مجھے معلوم ہے تقریباً 5-6 مہینے لگے آپس میں اس نتیجے پہ پہنچنے کی, یہ ایشوز, یہ پروویژنز ہم آرٹیکل 370 میں دیں گے, یہ رائٹس ہم دیں گے. تو دیر ور اسپیشل پروویژنز دیٹ ور گیون. سو ہم ان سب کو, ہم صرف ایک ہی چیز کو لے کے نہیں بولیں گے, ہم سارے جتنے بھی ہمارے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں, اسپیشل پروویژنز ہیں, ان سب کی ہم بات کریں گے. تو اس میں بتایا گیا تھا کہ ہم سبھی جو ایم ایل ایز ہیں ان کو بھی انوائٹ کریں گے اس پروٹیسٹ میں شمولیت کے لیے. تو کیا کل سے, اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ کافی ٹائم ہو چکا ہے, کیا کوئی پازیٹیو ایکسیپٹینس اس پروپوزل کو لے کے ملی آپ کو؟ دیکھیے یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ جو لوگ بلند باغ دعوے کرتے ہیں جموں کشمیر کی آئیڈینٹی کو لے کر, جموں کشمیر کے حقوق کو لے کر, ان کے رائٹس کو لے کر, ان کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے. اٹس این اوپن پلیٹ فارم اینڈ وی ہیو میڈ آور اسٹانس پریٹی کلیئر. اور اگر آپ کو یاد ہوگا پی اے جی ڈی میں بھی جب ڈاکٹر صاحب نے انیشیٹ کیا پی اے جی ڈی کا ایک پلیٹ فارم, اس ٹائم پہ بھی ہمارا مین آبجیکٹو یہ تھا کہ ہم کو ایک کامن پلیٹ فارم پہ جموں اور کشمیر کے بات کرنی, جموں کشمیر کے لوگوں کے رائٹس کی بات کرنی. یہاں پر بھی ہم جموں کشمیر کے لوگوں کی اور ان کے رائٹس کی بات کرنا چاہتے ہیں, اور ان رائٹس کو ہم واپس لانا چاہتے ہیں. اس میں جو یہاں جموں کشمیر سے محبت کرتا ہے, جو جموں کشمیر کے لوگوں سے محبت کرتا ہے, اور جو بالخصوص چاہتا ہے کہ جموں کشمیر کو اپنے جو اسپیشل رائٹس ہیں, جو اسپیشل پروویژنس تھے جس میں خود کانسٹیٹیوشن آف انڈیا نے ہم کو وہ دیے تھے, اگر جو چاہتا ہے اس کو واپس لانے میں ہم کو کوئی پریشانی نہیں ہے کہ وہ بھی اس پروٹیسٹ کا حصہ بنے, اف دے بلیو کہ ان کے اس چیز سے, پروویژنس سے, یہاں جو ہم سے ہمارے حقوق چھینے گئے تھے وہ واپس ملیں گے. جیسا کہ سی ایم صاحب نے یہ سب نے کہا کہ 19 منتھس کا ایک ریویو ہوا جو بھی کام ہوئے سرکار میں, اور اس کے بعد ایک یہ آپ نے خود ابھی بات کی کہ کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے لیے آپ ایک پروٹیسٹ کریں گے. تو کیا 19 منتھس تک کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے ریلیٹڈ کوئی ایسی چیزیں ہو رہی تھی جو نارمل کامن لوگوں کو نہیں پتہ, کیونکہ آپ 19 منتھس لائک واٹ ایگزیکٹلی ٹوک اٹ 19 months to announce a protest? There are many intricacies, بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں, بہت سارے کنسرنز ہوتے ہیں. شاید ہم کو بولا گیا تھا بہت جگہوں پر, ایسے پازیٹیو ہم کو کہیں سے فیڈ بیک مل رہا تھا کہ سم تھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن, بٹ وی ہیو بین ویٹنگ فار اے لانگ ٹائم ناؤ. ان فیکٹ انہوں نے تو جو بزنس رولز کی ہم بات کر رہے ہیں, جو کہ وچ از ویری مچ پارٹ اینڈ پارسل آف دا JNK ری آرگنائزیشن ایکٹ, اس کو بھی امپلیمنٹ کرنے میں یہ ڈر رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں لگ نہیں رہا ہے کہ ان کی نیت صاف ہے, کہیں نہ کہیں لگا. اب دیکھیے ہر کسی چیز کو ٹائم دینا ہوتا ہے, موقع دینا ہوتا ہے. ہم نے ایک موقع دیا, 5, 10, 15 مہینے تک ان کو ٹائم ملا.
اب وہ بار بار یہ ہم سے ہمارے جو حقوق کو اننیسیسری ڈیلے کریں گے, یہ تو زیادتی ہو رہی ہے. الٹیمیٹلی اس کا اثر جو ہے گورننس پہ پڑ رہا ہے, اس کا اثر ہمارے ڈے ٹو ڈے کاموں پہ پڑ رہا ہے, اس کا اثر جموں کشمیر کے لوگوں کے جو جینون ایشوز ہیں جس طریقے میں وہ ہینڈل ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہو رہے ہیں. تو سرکار, لوگوں نے اس سرکار پہ ووٹ ڈال کے اس سرکار بھروسہ کیا کہ ان کے مسئلے اور مسائل حل ہوں گے, بٹ وہ مسئلے اور مسائل کہیں حل ہی نہیں ہو رہے ہیں, بیکاز بہت سارے ایشوز میں ڈائیکاٹمی ہے, گورننس میں بہت سارا کنفیوژن ہے. ایک ایسا سسٹم بن گیا ہے ڈیول گورننس سسٹم جہاں پر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں الیکٹڈ گورنمنٹ کام کرے گا, جن آفیسرز سے آپ کو کام کروانا ہے وہ رپورٹ کرتے ہیں ایل جی صاحب کو. تو کہیں نہ کہیں دیر از اے چین آف کمانڈ جہاں پر صحیح طریقے میں جیسا کام ہونا چاہیے تھا روبست طریقے میں نہیں ہو رہا ہے. یہ خود ہمارے جو منسٹرز ہیں یا باقی جتنے بھی ایم ایل ایز ہیں انہوں نے خود دیکھا, اور آئی تھنک اٹ از اے کلیکٹیو وائس آف پیپل آف جموں اینڈ کشمیر کہ اب کتنا اور ہم برداشت کریں. ہمارا جو حقوق ہے, ہم کوئی غلط چیز نہیں مانگ رہے ہیں, کوئی ایسی چیز نہیں مانگ رہے ہیں جو ہمارے آئین کے خلاف ہے. ہم اپنے حقوق ڈھونڈ رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کو اپنے جو ہے حقوق ملے اور جو رائٹس ہم سے چھینے گئے ہیں وہ ہم کو واپس ملے. اپنے کلیکٹیو وائس کے بارے میں کہا, کچھ ایسی رپورٹس آ رہی تھی کہ کل کچھ ایم ایل ایز وقت سے پہلے ہی میٹنگ سے نکل چکے تھے, کیا کوئی نہیں نکلا. اب 2 ایم ایل ایز نکلے, ایک طارق عامی صاحب نکلے ہیں اور فاروق شاہ صاحب شاید آدھا گھنٹہ تھا, ان کو گھر میں ہی ہیز اے میرج ان ہز ہاؤس, تو شاید ان کو اس وجہ سے ان کو گھر جانا پڑا ہوگا, بٹ ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیے آپ, یہ ایک آپ کو سمجھنا پڑے گا, اس سے پہلے بھی ایک ہوا بنائی گئی تھی کہ عمر صاحب کے ساتھ ایم ایل ایز نہیں ہے, فلور ٹیسٹ ہے, وہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ اب ان لوگوں کے منہ بند ہونے چاہیے. جو کل ایک شو آف اسٹرینتھ بھی ہوا جو کہ ہم دکھانا نہیں چاہتے, بٹ آئی تھنک اس آنسر کا جواب کل آپ کو جو اس فوٹوگراف میں مل گیا ہوگا کہ 60 ایم ایل ایز آر ود عمر صاحب. تو اس میں کوئی ڈبیٹ کی بات ہی نہیں ہے, اور جو اس میں اب بات کرے گا مجھے لگتا ہے کہ they don't want to accept the reality. جب ہم ریاکشن کی بات کریں گے تو کافی ریاکشنز آئے. سجاد لون کی طرف سے ایک ریاکشن آیا, جو بھی ایک سٹنگ ایم ایل اے ہے, انہوں نے اس پروٹیسٹ کے بارے میں کچھ کہا. اس بارے میں این سی کیسا اس ریاکشن کو لیتی ہے؟ دیکھیے سجاد لون صاحب, اٹ از ویری رچ دیز کمنٹس کمنگ فرام اے پرسن ہو سٹس ود دا آر ایس ایس, ہو سٹس ود دا لیڈرس آف آر ایس ایس, جو ہی واز دا مین پرسن جس نے رام مادھو کے ساتھ یہاں ایجنڈا آف الائنس بنایا تھا. تو وہ ہم کو کیا واٹ کائنڈ آف لیکچر ول ہی گیو اس؟ ہی شوڈ پہلے ان کو اپنی گریبان میں جا کے دیکھنا چاہیے. 500 ووٹوں سے ہی جیتا ہے اس بندے نے, وہ بھی پتہ نہیں اس میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دا controversy part of it, but he should also realize this that اس لینڈ سلائڈ وکٹری نہیں ملی ہے اس کو, بس 450 ووٹ سے جیتا ہے وہ. سو کرے, اب اپنی کانسٹیٹوئنسی میں کام کرے, اور جو یہ بڑے ایشوز ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان کو وہ مینڈیٹ ملا ہے کہ وہ بڑے ایشوز پہ بات کر پائے. ٹھیک. اور وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ریاکشنس, التجا مفتی کی طرف سے بھی ایک ریاکشن آیا, رادر ایک سرکاسٹک ریاکشن آیا, اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہو از التجا مفتی؟ یہ کمنٹ کل بھی ہم نے سنا ان سے کی, بٹ صحیح بولا نا کل. Why should we respond to what Iltija Mufti says? Is she an elected representative? Is she a big leader? کوئی فارمر منسٹر رہ چکی ہے, فارمر ایم ایل اے رہ چکی ہے, اسپوکس پرسن ہے یا کہیں ہے. ابھی ان کا بس ایک ہی یہ ہے کہ شی از دا ڈاٹر آف محبوبہ مفتی. I don't think that deserves any answers from us. ٹھیک ہے. میرا آخری سوال ہے, کل میٹنگ کے بعد ایک پینل بنا اباؤٹ لیکر بین. تو جب پہلے ڈرگس پہ پچھلے کچھ وقت سے باتیں ہو رہی تھی, اس کے بعد اپوزیشن نے لیکر کے بارے میں بات اٹھائی, لوگوں نے لیکر بین کے بارے میں باتیں اٹھائی, ایون دو پہلے ایک کلیئر اسٹینڈ ہمیں گورنمنٹ سے مل نہیں رہا تھا. اب کل ایک لیکر بین کا پینل بنا, تو مطلب اس میں ایک پینل, ڈو یو تھنک وی نیڈ اے پینل اینڈ ناٹ اے بین ڈائریکٹلی؟
دیکھیے مطلب جب بھی گورنمنٹ کوئی کام کرتی ہے وہ اٹ ٹیکس فیڈ بیک فرام ایوری بڈی، فرام دی ایم ایل ایز، فرام دا اسٹیک ہولڈرس. یہ ایک نارمل پروٹوکول پروسیجر ہوتا ہے ہر کسی سسٹم کا. وی ڈونٹ لیو ان اے بنانا ریپبلک. ہر کسی چیز کا ایک سسٹم ہوتا ہے اور یہاں سسٹم ایسا ہی ہے. آپ کوئی بھی ایک فار ریچنگ ڈیسیجن لینا چاہتے ہیں اس سے پہلے ایک کمیٹی بنائے جو ایک باضابطہ رپورٹ دے کہ کس طریقے سے کیسے اس بین، بیکاز سڈنلی یو کی ناٹ گو اینڈ سے کہ ہم نے جی ایک پینل آئے گا ایک رپورٹ دے گا اور اس کے بعد جو گورنمنٹ کو فیصلہ لینا ہوگا فیصلہ لے گا. میں آپ کو یہی بات، نیشنل کانفرنس نے ہمیشہ یہ اسٹینڈ رکھا ہے کہ وی آر اگینسٹ دس الکوہل تھنگ. ہم نے بار بار یہی بولا ہے. اننیسیسری اس پہ کنٹروورسی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم نے، اگر آپ کو یاد ہوگا جب حکومت تھی بھی نہیں، ہماری ایک کمیٹی بنی تھی، وادہ کمیٹی، وار اگینسٹ ڈرگ ابیوز، جس میں ہم نے سب سے پہلے ان چیزوں کو ریز کیا تھا کہ کس طریقے سے آپ اس کو ایڈریس کریں گے. اب مجھے بتائیے آج ایل جی صاحب سب جگہ پہ گھوم رہے ہیں، کیا آؤٹ کم ہو رہا ہے ان کا؟ ٹھیک ہے، آئی ویلکم اٹ and it's a very good initiative. At least people are being sensitized about these things. But what corrective measures are being taken? دیکھیے آپ مکان گرانا is not a corrective measure, but there are other things جو کہ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے اور جو میں ایکسپیکٹ کرتا تھا ایل جی صاحب ایٹ لیسٹ کریں. مطلب سب سے پہلے جو، اگر آپ ہمارا وعدہ رپورٹ پڑھیں گے اس پہ ہم نے کلیئرلی لکھا ہے کہ یہ ایشو جو ہے اٹ از ناٹ اے لا اینڈ آرڈر ایشو. فرسٹ آف آل اٹ از این ایشو جہاں پر آپ کو پیشنٹس کو ایڈریس کرنا ہے، بیکاز دیز آر آل یہ پیشنٹس ہوتے ہیں جو یہ ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں، ان کو آپ ایز اے پیشنٹ ٹریٹ کریے. ہاں آپ لا اینڈ آرڈر ایشو ہے جہاں پر آپ کو پیڈلر دیکھنا ہے، وہ پیڈلر نیٹ ورک ختم کریے، دیٹ از ود ان دیئر ڈومین. اس کے بعد آپ کیسے ان لوگوں کو واپس مین اسٹریم میں لائیں گے، اس میں ہم نے اس رپورٹ میں باضابطہ لکھا ہے کہ آپ کو جی اس میں جو جہاں پر ریہیبلیٹیشن سینٹرس ہونے چاہیے جو ابھی تک نہیں ہیں جموں کشمیر میں، جس کے لیے لوگوں کو باہر جانا پڑتا ہے اینڈ دیٹ ٹریٹمنٹ از ویری کاسٹلی. اس پہ ابھی کوئی بات نہیں کر رہا ہے، بٹ ہم نے اپنی رپورٹ میں پورا باضابطہ لکھا ہے کس طریقے سے اس جو انسان اس چیز کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے. بیکاز اٹس اے، ابھی جو میں رپورٹ پڑھ رہا تھا 90% آف ایڈکشن از اوپیائڈ ایڈکشن. اٹس اے ویری ڈینجرس ایڈکشن. اف یو میک اے ڈسٹنکشن بٹوین اوپیائڈس اور جو پہلا یہاں پر ہوتا تھا فار ایگزامپل چرس وغیرہ، اس سے یہ ڈفرینٹ جو یہ کیمیکلس اور جو کیمیکل بیسڈ یہاں پر نشہ آ گیا ہے، ہیروئن وغیرہ، اٹ از دا موسٹ ڈینجرس کائنڈ آف ڈرگ ابیوز. تو اس کو جو ریہیبلیٹیشن کرنی ہے وہ ایک لانگ پروسیس ہوتا ہے. اس میں اس وکٹم کو کس طریقے سے آپ ریہیبلیٹیٹ کریں، اس کے لیے ایک انفراسٹرکچر بنانے کی ضرورت ہے جو کہ ابھی نہیں ایل جی صاحب کی طرف سے کچھ اس پہ کوئی بات آ رہی ہے جو کہ ہونی چاہیے تھی بات. بٹ میں آپ کو وثوق سے بول رہا ہوں کہ ہم انشاءاللہ یہ گورنمنٹ اس چیز پہ آپ کو جلدی ایک اچھی جو ہے اس ضمن میں ایک ہم اچھی خبر دیں گے کہ کس طریقے سے ہم اس ایشو کو ایڈریس کریں گے. اس سے جو آپ نے بات بتائی اباؤٹ فارمنگ اے کمیٹی، ایک رپورٹ بنانا، اس سے مجھے اور ایک چیز یاد ہے. آپ نے بولا کل ہم نے ریزرویشن بھی ڈسکس کیا اور اس کی بھی ایک کمیٹی بنی تھی، اس کی بھی رپورٹ بنی تھی. تو کیا کوئی پازیٹیو آؤٹ کم ہے؟ وی ہیو آلریڈی سبمٹڈ اٹ. آئی تھنک آور منسٹرز ہیو میڈ اٹ. جو ان کی سب کمیٹی کی ہماری ہیڈ ہے محترمہ سکینہ ایتو صاحبہ، انہوں نے آلریڈی اس پہ بیان دیا ہوا ہے اور انہوں نے یہ بولا ہے کہ رپورٹ از ود دا ایل جی. سو ایل جی صاحب کو اب اس رپورٹ کو منظر عام پہ لانا پڑے گا. ہم نے جو کام کرنا تھا ہماری طرف سے تو کام ہوا ہے. اب دا فائل از لائنگ ود ایل جی سیکریٹریٹ. دے ہیو ٹو ٹیک دا فائنل کال ناؤ. آپ کا بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. آج کی اسپیشل انٹرویو میں اتنا ہی. آپ دیکھتے رہے کشمیر لائف.